میں سوچ رہا ہوں اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کئی مرتبہ جب کچھ ہوتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ خرابی شاید میرے اندر ہی ہے، دوسرے سب ٹھیک ہیں، لیکن اس بات کو میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کسی نے کیا اچھا کہا تھا کہ دنیا میں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ کہنا درست ہو کہ خرابیاں اپنے اندر زیادہ ہوتی ہیں، یا اگر آپ اس خرابیوں پہ آواز نہیں اٹھاتے، دل میں بھی برا محسوس نہیں کرتے، تو اس کی وجہ آپ ہی ہوتے ہو۔ اپنی زندگی میں جب بھی کبھی میں مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے بہت ساری ناکامیاں سمجھ میں آتی ہیں، اور ان ناکامیوں کے پیچھے غالباً ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اور وہ ہوتی ہے بے سمجھی۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں ایک ناکام شخص ہوں، لیکن دوسروں کو کامیابی سکھا سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ بھی میری غلط فہمی ہو۔ ہم ہمیشہ اسی چیز سے لڑتے ہیں جسے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ یہی تو انسانیت کی سب سے پرانی کہانی ہے۔ چلے کہانی ہی کہہ لیتے ہیں اس کو، کہ جب سے ہم نے یہ شعور کی آنکھ کھولی ہے، ہم نے ہر اس چیز کو جو ہم سے مختلف تھی خوف کی نظر سے دیکھا، دل میں بدگمانی رکھی، اور ہاتھوں میں تصادم تھام لیا۔ جو بھی اجنبی لگا وہ دشمن ٹھہرا، جو سمجھ میں نہ آیا وہ خطرہ بن گیا۔ لیکن میں آج یہاں ایک سپاہی بن کر نہیں کھڑا، بلکہ ایک ایسا متلاشی ہوں جو سمجھنے کی راہ پر گامزن ہے۔ ذرا سوچئے، میں سوچتا ہوں کتنی جنگیں صرف اسی وجہ سے لڑی گئیں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کتنے رشتے ٹوٹ گئے، کتنے دل سخت ہو گئے، صرف اس لیے کہ ہم نے کبھی رک کر یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ دوسرا شخص کیا محسوس کرتا ہے۔ ہمیں کیا، جو کرتا ہے کرتا رہے۔ ہم نے جہاں پل باندھنے چاہے تھے وہاں دیواریں کھڑی کر دیں۔ ہم نے زیادہ زور سے چلایا جبکہ ہمیں زیادہ گہرائی سے سننا چاہیے تھا، اور اس شور میں ہم وہی چیز کھو بیٹھے جو ہمیں بچا سکتی تھی۔ سمجھنا، سمجھ بزدلی نہیں ہے، نہیں، یہ تو سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ جہالت کے خلاف ہماری تیز ترین تلوار ہے۔ جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو نفرت کی طاقت ماند پڑ جاتی ہے، خوف پگھل جاتا ہے، ہم دشمنوں کو ساتھی بنا لیتے ہیں، اجنبیوں کو دوست، اور شور کو ہم آہنگی میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن سمجھنے کے لیے حوصلہ چاہیے۔ سمجھ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی آرام دہ حدود سے نکل کر اجنبی سرزمین میں قدم رکھیں اور دنیا کو دوسرے کی نظر سے دیکھیں۔
یہ ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم سنیں، جواب دینے کے لیے نہیں بلکہ واقعی سننے کے لیے۔ ہم دیکھیں، فیصلہ سنانے کے لیے نہیں بلکہ ہمدردی کے ساتھ۔ ہم محسوس کریں، دفاعی انداز میں نہیں بلکہ خلوص سے، دل سے۔ ہم اکثر سمجھنے کو اتفاق رائے سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن یہ دونوں الگ باتیں ہیں۔ کسی کو سمجھنا یہ نہیں کہ آپ اس سے متفق ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی انسانیت کو، اس کی کہانی کو، اس کے درد کو، اس کی خوشی کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ اگرچہ اس کا راستہ آپ سے مختلف ہے، لیکن امید اور خوف، محبت اور غم، روشنی اور اندھیرے کے اوزاروں سے ہی تراشا گیا ہے۔ ہر جھگڑے کے پیچھے کوئی چھپی ہوئی کہانی ہوتی ہے، کوئی چھپی ہوئی کہانی ہوتی ہے۔ ہر تنازع میں ایک سچ دفن ہوتا ہے جو دریافت کیے جانے کا منتظر ہوتا ہے۔ سمجھنے کا عمل ہمیں سطح سے نیچے لے جاتا ہے، تلخ باتوں اور سخت رویوں سے آگے، اصل معاملے تک۔ اور جب ہم اس دل تک پہنچتے ہیں تو پاتے ہیں کہ وہ بھی ہماری ہی طرح دھڑک رہا تھا۔ ہاں، دل تو سب ایک ہی طرح دھڑکتے ہیں۔ آج دنیا ہمیں غلط فہمیوں کے طوفان میں گھری دکھائی دیتی ہے۔ قومیں ٹکرا رہی ہیں، معاشرے تقسیم ہو رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم سمجھنے کی طاقت کو بھول چکے ہیں۔ ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں لیکن دوسروں کی آواز سننا بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنے نظریات کا دفاع کرتے ہیں لیکن دوسروں کے نظریات کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ہم اجنبی چیزوں سے ڈرتے ہیں بجائے اس کے کہ انہیں جاننے کی کوشش کریں۔ لیکن ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں سمجھنا سب سے بڑی طاقت ہو، جہاں ہم فیصلہ دینے سے پہلے سوال کریں، رد عمل دینے سے پہلے غور کریں، مذمت کرنے سے پہلے سوچیں۔ ایسی دنیا میں اختلافات ختم تو نہیں ہوں گے لیکن وہ نرم پڑ جائیں گے۔ نظریاتی اختلاف رہیں گے لیکن وہ تباہی نہیں پھیلائیں گے۔ فرق ہوں گے لیکن وہ ہمیں بانٹنے کی بجائے مزید مالا مال کریں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے شروع ہوتا ہے۔ کسی ایسے شخص سے بات کیجئے جس کے خیالات آپ کے مخالف ہوں۔ بولنے سے پہلے خاموشی اختیار کیجئے سننے کے لیے۔ کسی ایسے شخص کے لیے مہربانی کا ہاتھ بڑھائیے جسے آپ کبھی اپنا مخالف سمجھتے تھے۔ ہر سمجھنے کا عمل ایک بوند کی طرح ہے، اکیلے شاید چھوٹا ہو لیکن مل کر تبدیلی کا سمندر بن سکتا ہے۔ سمجھ خوف کو تجسس میں بدل دیتی ہے، یہ غصے کو مکالمے میں تبدیل کر دیتی ہے، یہ تفریق کو اتحاد میں بدل دیتی ہے۔ یہ جو کچھ ہے اور جو ہو سکتا ہے ان کے درمیان پل بناتی ہے، اور جب ہم اس پل کو پار کرتے ہیں تو نہ صرف دوسروں تک پہنچتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو بھی دریافت کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو بھی دریافت کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم دوسروں کو سمجھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم اپنے تعصبات کا سامنا کرتے ہیں، ہم اپنے مفروضوں کو پرکھتے ہیں، ہم اپنے دلوں کو وسیع کرتے ہیں اور اپنی سوچ کو نکھارتے ہیں۔ سمجھ صرف دنیا کو نہیں بدلتی، یہ ہمیں بھی بدل دیتی ہے۔ تو میں آپ سے اور خود سے یہی کہوں گا
جب بھی آپ کسی اجنبی، کسی مخالف خیال یا کسی پریشان کن صورتحال کا سامنا کریں، رک جائیے، ایک سانس لیجئے، ایک قدم آگے بڑھائیے، پیچھے نہیں۔ سوال کیجئے، مفروضہ بنانے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کیجئے، شکست دینے کے بجائے، کیونکہ اصل فتح دوسروں کو زیر کرنے میں نہیں، اپنی لا علمی کو زیر کرنے میں ہے، جہالت کو زیر کرنے میں ہے۔ حقیقی کامیابی کسی کو غلط ثابت کرنے میں نہیں، بلکہ اس گہرے سچ کو جاننے میں ہے جو ہم سب کو جوڑتا ہے۔ اور اصل طاقت ہمارے دلائل کی شدت میں نہیں، ہماری سمجھ کی گہرائی میں ہے۔ یہ سب زندگی کی وسیع داستان کا حصہ ہیں، رنگوں، ساختوں اور نقش و نگار میں مختلف مگر ایک ہی وجود کے دھاگے سے جڑے ہوئے۔ جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں تو ہم ان دھاگوں کو کھینچنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں بانٹتے ہیں، اور جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں اور ایسی کہانی بننے لگتے ہیں جو ہمیں جوڑتی ہے نا؟ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے، سمجھنا سفر کا اختتام نہیں، یہ آغاز ہے، امن کا آغاز، ترقی کا آغاز، ایک ایسی دنیا کا آغاز جہاں ہم ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ساتھی بن کر کھڑے ہوں، اور اس دنیا میں سمجھنے کی طاقت ہر تلوار سے زیادہ تیز، ہر نعرے سے زیادہ بلند اور ہر دیوار سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ تو سمجھنے کا انتخاب کریں، ہم سننے، سیکھنے اور محبت کرنے کی جرات کریں، ہم سننے، سیکھنے اور محبت کرنے کی جرات کریں، کیونکہ سمجھنے میں ہم اپنا کچھ نہیں کھوتے، کچھ نقصان نہیں کرتے، ہم خود کو پاتے ہیں، اور اسی میں ہم نئی دنیا دریافت کرتے ہیں، اپنا آپ دریافت کرتے ہیں، اپنا وجود دریافت کرتے ہیں، سیلف، اس ادر دین دا سیلف سے نکل کر سیلف کو دریافت کرتے ہیں، اپنی ذات کو دریافت کرتے ہیں۔